میرا نام رو الامین خلیل ہے۔ آج میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آگے جانے سے پہلے میں اپنے معزز ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں۔ مالی سال کے اختتام پر پاکستان کے سماجی و اقتصادی حالات کی تلخ حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کورونا کے تباہ کن اثرات کے بعد معیشت کی بحالی حوصلہ افزا رہی۔ ورلڈ بینک میں پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر مسٹر ناجی نے کھلے دل سے قبول کیا کہ پاکستان کی معیشت نے کووڈ کے دوران غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا، جو اعلیٰ صلاحیتوں کا اظہار ہے۔ 2022 پر انی اور نئے چیلنجز لے کر آیا۔ بڑھتے ہوئے سیاسی اور معاشی ہچکولوں نے شدید طوفان کو جنم دیا ہے، لیکن اس کی سنگینی کا اندازہ تاحال نہیں لگایا جا سکتا۔ پاکستان کو صرف اپنی ترجیحات کا تعین کرنے، ایک متفقہ نقطہ نظر اپنانے اور تمام شعبوں میں معاشی بحالی کی طرف جارحانہ انداز میں پیش قدمی شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کا سب سے بڑا اقتصادی چیلنج اس کے بڑے تجارتی خسارے ہیں، جو 1950 سے تجارتی نظام کا حصہ ہے۔ پاکستان نے ابتدا سے ہی بیرون ممالک خاص طور پر چین سے سستی اشیاء کی درآمد کی اجازت دے کر اشیاء کی مقامی مانگ کو پورا کرنے پر توجہ مرکوز رکھی۔ کئی دہائیوں کے دوران ان اشیاء کی درآمد کی اجازت نے قومی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ سینکڑوں پروڈکٹس کے لیے مقامی صنعتوں اور مینوفیکچررز کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کی گئی، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور غیر ہنرمند مزدوروں کو نیم ہنرمند انتہائی ہنرمند میں تبدیل کرنے کے امکانات کو معدوم کر دیا گیا۔ افرادی قوت اور تجارتی درآمدات قومی معیشت پر مسلسل بوجھ بنی ہوئی ہیں، اور پرتعیش اشیاء کی درآمد ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے جان لیوا ہے۔ ملک کے درآمدی بلز میں سرفہرست آئل اینڈ گیس، خام مال، زرعی اشیاء، خوردنی تیل اور مشینری شامل ہیں۔ درست حکمت عملی اپنا کر ان شعبوں پر اخراجات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج $40 بلین کا تجارتی خسارہ ہے، اور حکومت کو اس خطرناک خلا کو پر کرنے کے لیے انتہائی اقدامات کرنا پڑ رہے ہیں۔ ادائیگیوں کے لیے درکار غیر ملکی ذخائر خطرناک حد تک گرتے ہوئے $10 بلین رہ گئے ہیں، جو صرف 2 ماہ کے لیے ملکی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے 23 مرتبہ IMF سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ عمران خان حکومت کی برطرفی کے بعد ایندھن پر دی جانے والی سبسڈیز ملک کے لیے معاشی بم ثابت ہو رہی ہیں۔ سبسڈی کی وجہ سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی نے اسٹاک مارکیٹ میں ہلچل مچا دی ہے۔ ڈالر کا ریٹ $200 سے تجاوز کر گیا ہے، اور ابھی IMF کی شرائط پر عمل درآمد باقی ہے۔ IMF کی ٹیم کے ساتھ $6 بلین کے زر ضمانت کے لیے بات چیت تکلیف دہ اقتصادی اقدامات کے نفاذ اور قبولیت پر مبنی ہے۔ ایندھن کی قیمتوں پر سبسڈی کو ختم کرنا اور اگلے مالی سال میں ٹیکس ریونیو میں $1 ٹریلین کا اضافہ کرنے جیسی شرائط ماننا پڑیں گی۔ یہ سب کچھ پچھلی حکومت نے عوام میں سیاسی حیثیت بچانے کے لیے کیا تھا۔ حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ چین اور سعودی عرب نے بھی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نادہندہ معیشت کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے IMF کے ساتھ معاہدے سے مشروط قرض دیا جائے۔ اہم پاکستان اپنی معاشی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے باوجود 5% GDP کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے، جو جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان دنیا کی سب سے زیادہ نوجوان آبادی کا حامل ہے۔ UNICEF کے مطابق پاکستان کی نوجوان آبادی نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے تجارتی شراکت داروں کے لیے بے پناہ ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سال پاکستان کو بیرون ملک مقیم پاکستانی محنت کشوں اور مزدوروں سے ترسلان زر کی شکل میں اربوں ڈالر حکومت پاکستان کی طرف سے معمولی خدمات کے عوض ملتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جارحانہ موقف اپنائے
اور اس نوجوان افرادی قوت کو بروئے کار لائے۔ آج کے نوجوان پاکستان کے لیے عالمی تجارت کے دروازے کھولنے اور اسے عالمی معاشی قوت بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع اس کی حقیقی صلاحیتوں سے فوائد حاصل نہیں کر پایا، اور OBOR کی شکل میں چین کے ساتھ اشتراک عمل کی بدولت بہت سے فوائد حاصل کیے گئے ہیں جن میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مغربی پابندیوں کی وجہ سے پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارتی روابط نہیں بڑھائے، لیکن اب وقت ہے کہ مہنگے سمندری راستوں سے خریداری کی بجائے زمینی سرحد کے ذریعے ایران سے سستا ایندھن حاصل کیا جائے۔ حکومت نے بالاخر آٹو موبائلز، الیکٹرانکس، شیمپو، کاسمیٹکس، کھانے کی اشیاء اور لگژری الفٹمس کی درآمد پر پابندی لگانے کا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس سے درآمدی بل میں کمی آئے گی، لیکن یہ درآمدات کا ایک انتہائی معمولی حصہ ہے۔ سرفہرست آئٹم ایندھن اور گیس ہے۔ شہباز شریف حکومت کو قابل تجدید توانائی کے منصوبوں، ڈیموں اور شمسی تنصیبات کے ذریعے فوسل فیول سے پیدا ہونے والی بجلی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے واضح پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ اس کی تکمیل قومی ایندھن کھپت پالیسی سے ہونی چاہیے۔ ورک فرام ہوم جیسے اسمارٹ آئیڈیاز سے پیٹرول اور ڈیزل کی مانگ کم کی جا سکتی ہے۔ ان تمام درآمدی کٹوتیوں سے نجات دہندہ ایکسپورٹ سیکٹر ہے جسے سب سے بڑھ کر ترجیح دی جانی چاہیے۔ پاکستان کو ہنگامی طور پر ایکسپورٹ گروتھ پروگرام نافذ کرنا چاہیے، کیونکہ درآمدی ٹیکس کسی بھی اور بالواسطہ ٹیکس کی بجائے ایکسپورٹ ہی اصل ریونیو کا ذریعہ۔ ان تمام نظر انداز شعبوں کو اقتصادی بحالی کے قومی ایجنڈے میں مکمل طور پر شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہر گزرتا دن نئے چیلنجز کے ساتھ نئے مواقع کو بھی جنم دے رہا ہے۔